بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے سب سننے والوں کو، میرے نہ سننے والوں کو، سب پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی خوشیاں اور تندرستی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ناگہانی آفتوں سے بچا کر رکھے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میری ایک بہن نے مجھے بہت اچھا ایک مشورہ دیا ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ جب سنا کریں، جو آپ کو اچھی لگے بات، تو کم از کم کامنٹ میں ضرور بتایا کریں، تاکہ میں بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کروں اور حق بات کہنے کی اللہ پاک مجھے توفیق دے، آپ کو سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو آپ سے بات شیئر کروں گی وہ ہے توبہ اور استغفار کے بارے میں۔ تو جتنا توبہ استغفار کرتے رہیں، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے ہماری۔ چلتے پھرتے توبہ استغفار پڑھا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناگہانی موت اور ناگہانی آفتوں سے بچائے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، تو اسے اس کی عمر کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں نے 100 سال زندہ رہنا ہے، تو وہ بڑا نیک پرہیزگار تھا۔ تو پھر اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا 100 سال میری اتنی لمبی زندگی ہے، تو میں کیا ابھی سے عبادتیں اور ریاضتیں کروں، آخری جو 10 سال ہوں گے ان میں اپنی عبادت بھی کر لوں گا، توبہ بھی کر لوں گا۔ اچھا، اسی طرح اسے گناہ کرتے کرتے 90 سال گزر گئے، اسے توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ آخری 10 سال میں توبہ کر لوں گا۔ جب آخری 90 سال ہوئے، 10 سال رہ گئے، تو اسے خیال آیا کہ توبہ کرنی تھی میں نے۔ تو اس نے کہا کہ ابھی تو بہت ہے، چلو آخری سال میں توبہ کر لوں گا۔ جب آخری سال شروع ہوا تو پھر اس نے کہا کہ ابھی تو پورا سال پڑا ہے، آخری مہینے میں توبہ کر لوں گا۔ اب جب آخری مہینہ آیا تو پھر بھی اسے توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوئی، تو اس نے کہا ابھی تو بہت ہے، چلو آخری دن ہی کر لوں گا۔ تو جب آخری دن آیا اس کی زندگی کا، تو اس نے کہا اب بھی کرتا ہوں، ابھی یہ کر لوں تو کرتا ہوں۔ یہ کرتے کرتے اس کی روح قبض ہو گئی، تو اسے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی۔ جس بندے کو پتہ تھا کہ میری اتنی زندگی ہے، لیکن اس سے اللہ پاک نے توفیق چھین لی توبہ کرنے کی، تو اس کا دل اتنا سیاہ ہو گیا تھا گناہ کر کر کے کہ اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہماری زندگی ہے بھی کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ دیکھیں آج اگر میں آپ سے ہم کلام ہوں، ہو سکتا ہے کل منو مٹی کے نیچے انسان چلا گیا ہو، تو ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے اگلی سانس ہمیں ملتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھا کریں، اور رات کو سوتے وقت باقی جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں ان کے آخر میں ایک تسبیح روزانہ استغفر اللہ کی پڑھ کر سو جایا کریں۔ کیا پتہ ہم دن میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں، جانے انجانے میں۔ ہماری آنکھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہمارے کان کتنے گناہ کی باتیں سنتے ہیں، فضول گوئیاں سنتے ہیں، اور زبان کی تو بات ہی نہ کریں کہ غیبت جو ہم عورتوں میں سب سے زیادہ ہے وہ ہے غیبت۔ تو جہاں ہم 2 سے 3 عورتیں بیٹھتی ہیں ہماری غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسی مرض سے بچائے، اس لیے کہ توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں انسان کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہوں جب تک اس کی آخری سانس، جو آخری گلے میں سے گھڑگھڑاہٹ کی آواز آتی ہے نا۔ قربان جاؤں میں اپنے اس رب ذات پہ کہ جس نے ہمیں اتنی مہلت دی اور پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ ہم دنیا کے کاموں، دنیا کے الجھنوں میں اتنے پھنسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا کہ زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں۔ تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو آخری سانس تک ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں آخری سانس تک ان کو مہلت دوں گا، اور اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ تو جب مہلت ملی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں۔ روز رات کو ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کے سو جایا کریں۔ دن کو جس ٹائم بھی آپ چلتے پھرتے زبان سے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے توبہ کرنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، کیونکہ ہم لوگ جو بیٹھتے ہیں دوسرے کی باتیں کرتے ہیں، خوف اس بات سے آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تھے تو انہوں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، تو انہوں نے پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کرتی تھی۔
تو اس لیے جو ہم عورتیں ہیں نا، یہ تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے استغفر اللہ کا ذکر کیا کریں کہ یا اللہ تو ہماری توبہ، یا اللہ جو ہم سے گناہ ہو گئے ہمیں معاف فرما، آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کیا کریں۔ دیکھیں اس بندے کو 100 سال کی زندگی ملی لیکن اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو ہمیں تو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کتنی ہے کتنی نہیں ہے، تو ہر ٹائم توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی، اس پہ قائم رہنے کی، یہ نہیں کہ آپ بس گناہ کرتے جائیں اور کہیں کہ توبہ اینڈ میں توبہ کر لوں گا نا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے بندے تو اتنے گناہ لے کیا کہ زمین سے آسمان تک، تو میں تیری ایک توبہ پہ وہ سارے دھول کی طرح اڑا دوں گا، جھاگ کی طرح اڑا دوں گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ گناہ کرتے رہو۔ گناہ سے بھی بچیں اور توبہ استغفار بھی کرتے رہیں، گناہ سے کتنا بچنے کی کوشش کریں۔ اگر گناہ ہو جاتے تو اس پہ ڈٹ کے نہ کھڑے ہو جائیں کہ نہیں، شیطان ڈٹ کے کھڑا ہوا تھا نا کہ میں کیوں سجدہ کروں انسان کو، تو وہ ڈٹ کے نہ کھڑے ہو جائیں کہ بس میں کیوں توبہ کروں جب میں نے کیا ہی کیا ہے۔ اس لیے توبہ استغفار کرتے رہیں، اپنے لیے بھی کریں اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یا اللہ ہمارے پیاروں سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں بھی معاف فرما۔